بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم دیکھیں گے سورہ نمبر 2، سورہ البقرہ، آیت نمبر 42۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جھوٹ کا رنگ چڑھا کر حق کے بارے میں شک نہ پیدا کرو اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ عرب کے لوگ عام طور پر ان پڑھ تھے اور ان کے مقابلے میں یہودیوں کے اندر تعلیم کی چرچا ویسے بھی زیادہ تھی، اور نجی طور سے ان کے اندر ایسے بڑے عالم پائے جاتے تھے جو عرب کے باہر تک مشہور تھے۔ اس وجہ سے عربوں پر یہودیوں کا علمی رعب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا۔ پھر ان کے علماء اور ان کے بزرگوں نے اپنے مذہبی درباروں کی ظاہری شان جما کر اور اپنی جھاڑ پھونک اور تعبیز گنڈوں کا کاروبار چلا کر اس رعب اور دبدبے کو اور بھی زیادہ گہرا کر دیا اور پھیلا دیا تھا۔ خاص طور سے مدینہ کے لوگوں پر ان کا رعب و دبدبہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ ان کے آس پاس بڑے بڑے یہودی قبیلے آباد تھے۔ رات دن کا ان سے میل جول تھا، اور اس میل جول میں وہ ان سے اسی طرح بہت زیادہ متاثر تھے جس طرح ایک ان پڑھ آبادی زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ مہذب اور زیادہ نمایاں مذہبی پہچان رکھنے والے پڑوسیوں سے متاثر ہوا کرتی ہے۔ ان حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، تو قدرتی بات تھی کہ ان پڑھ عرب اہل کتاب یہودیوں سے جا کر پوچھتے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کی پیروی کرنے والے ہیں اور ایک کتاب کو مانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صاحب جو ہمارے اندر نبی ہونے کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، ان کے بارے میں اور ان کی تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ یہ سوال مکہ کے لوگوں نے بھی یہودیوں سے کئی بار کیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو یہاں بھی بہت سے لوگ یہودی عالموں کے پاس جا کر یہی بات پوچھتے تھے، مگر ان عالموں نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہیں بتائی۔ ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں غلط ہے، یا نبیوں اور آسمانی کتابوں اور فرشتوں اور آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان میں کوئی غلطی ہے، یا وہ اخلاقی اصول جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکچھا دے رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز غلط ہے۔ لیکن وہ صاف صاف ان حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ وہ نہ سچائی کو کھلے طور پر نکار سکتے تھے، نہ سیدھی طرح ان کو سچائی مان لینے پر آمادہ تھے۔ ان دونوں راستوں کے بیچ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ ہر پوچھنے والے کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کے خلاف اور آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی شک اور وسوسہ پیدا کر دیتے تھے، کوئی الزام آپ پر مڑ دیتے تھے، یا کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شبہے اور شک میں پڑ جائیں، اور طرح طرح کی الجھن میں ڈالنے والے سوال چھوڑ دیتے تھے تاکہ لوگ ان میں خود بھی الجھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو بھی الجھانے کی کوشش کریں۔ ان کا یہی رویہ تھا جس کی وجہ سے ان سے کہا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، اپنے جھوٹے پروپیگنڈے اور شرارت بھرے شک و شبہ اور اعتراضوں سے حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور حق اور باطل کو گڈمڈ کر کے دنیا کو دھوکہ نہ دو۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔